فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب چشتی قادری رضوی زاد شرفہ، علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل جامع مسجد بلال شیخ پورہ میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ محفل مبارکہ ماہ صفر المظفر کی دوسری شب میں منعقد ہو رہی ہے۔ سن 1445 ہجری اور ماہ صفر المظفر کی آج دن میں پہلی تاریخ تھی اور دوسری رات جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ اس سے متصل جو مہینہ گزرا ہے وہ ماہ محرم الحرام شریف تھا، اور اس سے متصل جو مہینہ تھا وہ ماہ ذی الحج تھا۔ ماہ ذی الحج میں 26 تاریخ کو امام عادل، امام راشد، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے محراب نبوی میں کھڑے ہوئے صف درست کراتے ہوئے آپ پر خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ محرم شریف کی پہلی تاریخ کو مقام شہادت پا گئے، اور اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا مقام حاصل کیا۔ اور محرم شریف کی 10 تاریخ یہ تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی المناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں خانوادہ نبوت حضور کے خاندان نے اہل بیت اطہار میں ملک عراق کے شہر کوفہ کے قرب و جوار میں ایک مشہور مقام ہے کربلا، اور اس کا ایک دوسرا نام تاریخ کے صفحات پر میلما بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میدان میں ایک ایسا معرکہ ہوا جس میں خاندان نبوت نے بے مثال، لازوال اور عظیم النظیر قربانیوں کی تاریخ رقم کی، اور 145 نفوس قدسیہ سے جنگ کرنے کے لیے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے باختلاف روایات 12,000 کا لشکر یا 20,000 کا لشکر 145 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آیا، اور ان 145 نفوس قدسیہ میں سے 72 افراد میدان کربلا میں شہید کیے گئے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملا کر کل قافلہ جو ہے کاروان اہل بیت 146 افراد پر مشتمل تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں شہید کیے گئے، اور یزیدیوں کے لشکر نے عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے عمر بن سعد جو کہ کمانڈر تھا، جو شہید ہو گئے، ان کی گردنیں بھی کاٹ کر جسموں سے الگ کر دی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اجساد مبارکہ تو کربلا میں موجود تھے، لیکن ان تمام شہداء کے سر کاٹ کر نیزوں پہ لٹکا لیے گئے،
کاروان اہل بیت کو کٹے ہوئے سروں کو کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ خانوادہ نبوت انہیں قیدی بنا دیا گیا اور یہ ٹوٹا ہوا قافلہ کربلا سے ابن زیاد کے پاس پہنچا، وہاں سے پھر یزید کے پاس لے جایا گیا، وہاں سے یہ کاروان واپس مدینہ منورہ۔ یہ شہادتیں تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہے، کیونکہ ہر دور میں لوگ شہادتوں کا مقام پاتے رہے اور ہر دور میں لوگ شہید ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ حق اور باطل کے معرکوں میں باطل کے ہاتھوں جو اہل حق شہید ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بڑی عزتیں اور بڑی رفتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ان شہداء کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ الانفال کی، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا عند ربہم یرزقون، کہ شہید جو ہیں انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی دو آیتیں ایسی ہیں، ایک میں شہید کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے مردہ کہنے سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا، اور دوسری آیت میں شہید کو مردہ گمان کرنے سے منع فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت اتنا عرفہ اور اعلیٰ منصب ہے کہ جو بندہ اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا کہ اس شخص کو کوئی مردہ کہے، اس لیے قتیل فی سبیل اللہ کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا اور مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ لیکن جو پہلو خاص طور پر آج کے درس قرآن و حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہادت یقیناً بہت بڑا منصب ہے، لیکن جن نفوس قدسیہ کو، جن ہستیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی بشارت دی، شہادت کی خبر دی، شہادت کی اطلاع دی، ان کی شہادت باقی تمام شہداء سے منفرد ہے کہ زبان رسالت سے انہیں شہید کا لقب ملا اور زبان رسالت سے انہیں شہید کہا گیا۔ جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم حضور کے ساتھ تھے، اور نبی کریم علیہ السلام جبل احد پہ تشریف لے گئے، اور جیسے ہی جبل احد پہ قدم رکھا تو احد پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، جم جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہوئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی شہادت کی خبر بھی پہلے دے رہے ہیں، شہادت کی اطلاع بھی پہلے دے رہے ہیں۔ اور 10 محرم کی شہادت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کی، ان کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہمیشہ پیش نظر رکھیں، کیونکہ واقع کربلا جب احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے، بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے، کم سن تھے، کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے،
اسی دوران میں حضرت ام فضل آئی جو نبی کریم علیہ السلام کی چچی صاحبہ ہے، حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ۔ وہ جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں حسین بیٹھے ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے۔ حضور آپ پیتا ہیں، اشکبار ہیں، اور چہرہ اقدس بھی نبی کریم علیہ السلام کا مغموم ہے۔ حضرت ام فضل نے آتے ہی جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ مغموم بھی ہیں اور چشمان مبارک میں آنسو بھی ہیں اور آپ کی گود میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا ماجر اور معاملہ کیا ہے؟ اب میں چاہتا ہوں کہ پوری حدیث شریف ذرا غور سے سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، چچی صاحبہ، اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آئے ہیں، فاخبرنی، انہوں نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، مجھے اطلاع دی ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ ابھی جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام دے گئے، مجھے خبر دے گئے۔ اب حضرت ام فضل نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات حسین کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کی گود میں حسین بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹا میرا شہید ہوگا؟ یہ مجھے جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام دیا ہے، خبر دی ہے، آپ اس بیٹے کی بات کر رہے ہیں جو آپ کی گود میں ہے، یعنی حسین؟ میرے آقا کریم فرمایا، ہاں ابنی ھذا، یہی تو میرا بیٹا ہے حسین، جس کی شہادت کی خبر مجھے ابھی جبریل نے آ کے دی۔ حضور نے جب یہ خبر دی تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جس طرح حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو حضور نے شہید ہونے کی خبر اور اطلاع دی، بعین ہی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے حضرت حسین کی شہادت کی خبر بھی اور اطلاع دی۔ تو جس شہید کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی گواہی موجود ہو اور جن کو حضور نے اپنی زبان سے فرمایا ہو کہ یہ شہید ہوگا، آپ ذرا غور کیجیے کہ ان کی شہادت میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی شہید ہوتا ہے، جس کی شہادت کی خبر حضور دے رہے ہیں، تو حضور کا یہ بتانا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو شہید ہونے والا ہے وہ مظلوم ہوگا۔ شہید ہونے والا مظلوم ہوگا، اس پہ ظلم ہوگا کہ اسے قتل کیا جائے گا، سر کاٹا جائے گا، وہ مظلوم ہوگا۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شہید کرنے والے ہیں وہ ظالم ہوں گے، شہید کرنے والے ظالم ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شہید ہونے والا ہے وہ حق پر ہوگا، جو شہید ہونے والا ہے وہ حق پر ہوگا، اور جو شہید کرنے والے ہیں وہ باطل ہوں گے، وہ باطل ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی جب نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کیا جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود نہیں کہ حضور نے فرمایا، اے عثمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ، حضور نے فرمایا میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور ان فتنوں کے دور میں اے عثمان تجھے ظلمن شہید کیا جائے گا، تجھے ظلمن شہید کیا جائے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور انہیں ظلمن شہید کیا جائے گا، اور یہ مظلوم ہوں گے، اور جو ان کو شہید کرنے والے ہیں وہ ظالم بھی ہوں گے اور فتنہ پرور بھی ہوں گے، وہ فتنہ
پرور بھی ہوں گے، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا اور اس میں اے عثمان تجھے ظلمن شہید کیا جائے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور نے شہادت کی خبر و اطلاع دی تو حضور نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا بڑی قابل توجہ ہے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی شہادت کی خبر دے کر، اللہم اعطل حسین صبرم و اجرا، اے رب ذوالجلال جب میرا حسین شہید ہو رہا ہو ان نازک لمحات میں میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ حضور نے دو دعائیں دی تھی، ایک صبر کی اور ایک اجر۔ تاریخ کربلا آج بھی گواہ ہے، کربلا کے ذرے آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جتنا ظلم کربلا میں ہوا، بچوں کو ذبح کیا گیا اور بالکل 6 مہینے کی عمر تھی حضرت علی اصغر کی، جن کے گلے میں تیر پیوست ہوا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا۔ تو حضور دعا فرماتے ہیں کہ جب شہادتیں ہو رہی ہیں، میرا حسین امتحان میں ہو، ان آزمائش کے لمحوں میں، آزمائش کی گھڑیوں میں، اے رب ذوالجلال میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا حسین پاک نے ایسا صبر کیا جیسا کوئی کر سکتا نہیں، اور امام علی مقام نے کربلا میں نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے سجدے کی حالت میں میرے امام شہید ہوئے، نماز میں ہے، سجدے میں ہے، اور آپ کی زبان اقدس پر سبحان ربی الاعلی کی صدائے دل نواز آپ کی زبان پہ تھی جب آپ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ کی گردن کو معاذ اللہ کاٹ لیا گیا، نیزے پہ اٹھا لیا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حق ہے، حق اور باطل کے اس عظیم معرکے میں میرے حسین پاک کو اور حضور کے گھرانے کو کربلا میں ظلمن شہید کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس ہستی پاک کی فضیلت، ان کی منقبت وہ غور سے سننی چاہیے، تاکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات کے حوالے سے ہم احادیث کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ اس ہستی پاک کا مقام کیا ہے جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے باطل کے سامنے ڈٹ کر اپنی قربانیاں تو دی، جانیں قربان کی، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، قربانی دے دی، اور اس قربانی کا یہ نتیجہ نکلا کہ دین کی بقا اور دین کی سلامتی اور دین کا احیاء جو ہے، یہ کربلا کے شہداء نے جو کردار ادا کیا تھا، آج اس کی برکت ہے کہ آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج ہماری مسجدوں میں اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، جمعے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ شہادت کربلا کا فیضان، اس لیے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ نے پورے واقعے کربلا کو ایک رباعی کے اندر حقائق کربلا کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ پورے کربلا کی حقیقت اور کربلا کے متعلق پیدا ہونے والے تمام سوالوں کا جواب خواجہ خواجگاں سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری نے اپنی رباعی کے اندر دے دیا۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ کربلا شریف میں جو ہستی باطل کے سامنے ڈٹ گئی، قربانیاں دی، میرے آقا کریم کی نگاہ اقدس میں، نگاہ نبوت میں ان کا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام تو یہ سمجھیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے نواسے ہیں، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کا جب بھی حضور ذکر کرتے تھے، آپ کسی
نواسی کا تعارف کرائیں گے تو آپ یہ کہیں گے یہ میرا نواسا ہے، میرا دوترا ہے، جی جی لیکن کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں اور حوالے انڈر لائن ہیں کہ جب بھی حضور ان دونوں کا ذکر کرتے تھے، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا، سیدنا امام حسین شہید کربلا کا، میرے آقا جب بھی ذکر کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سیدنا حسن پاک اور سیدنا حسین پاک کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے یہ لفظ استعمال کرنا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، اس کی ایک اور جہت جو ہے احادیث کی روشنی میں، وہ میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان بھائی اور میرے بیٹے بزرگ اچھی طرح سے یہ سمجھیں، یہ خاص نقطہ ہے، ماشاء اللہ، وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے، بے شک بے شک، ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتے، بیٹے سے چلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ہر ایک کی نسل، ہر ایک کا نسب اس کے فرزند اس کے بیٹے سے چلتا ہے، لیکن فرمایا میری نسل اور میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ میری نسل کس سے چلے گی؟ میری بیٹی سے۔ تو حضور کی تو 4 بیٹی ہیں، اللہ اللہ اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحب، 4 صاحبزادی ہیں، تو کس بیٹی کا حضور نے فرمایا کہ میرا نسل، سبحان اللہ، میری نسل کس سے چلے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، وہ اولاد فاطمہ، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اولاد فاطمہ، فاطمہ۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی، میں وضاحت اس کی بات نہیں کروں گا، پہلے شیخ سعدی کا جو کلام ہے ماشاء اللہ، اس میں اس کی گواہی موجود ہے۔ شیخ سعدی کا فارسی کا کلام ہے، الہی بحق بنی فاطمہ، آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہی بحق بنی فاطمہ، بنی فاطمہ کہ بر قول امام انہی خاتمہ، سبحان اللہ، گردہ وطن رت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، منو دست و دامان آل رسول، بنی فاطمہ، اولاد فاطمہ۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ میرا نسل، میری نسل، میرا نسل جی، میری بیٹی زہرا سے چلے گا، سبحان اللہ، لہذا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جب تک سیدہ زہرا پاک حضرت مولا علی کے نکاح میں تھیں جی، تو آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا دوسرا نکاح؟ جی، جب تک زہرا پاک نکاح میں نہیں، جی، دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے روک دیا تھا کہ اے علی جب تک تمہارے نکاح میں زہرا ہیں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسلام تو 4 بیویاں بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جی حضور، جی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کی آیت۔ جی، جی، اگر 4 بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو جی، تو قرآن 4 بیویاں ایک وقت میں 4 بیویوں سے نکاح کر کے آپ رکھ سکتے ہیں، جی، ان کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر 4 کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو گے۔ جی، اب حضور نے روکا ہے، منع کیا ہے، جی، کیونکہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا ہے، بیویوں کے درمیان عدل کرنا، جیسی رہائش ایک وائف کی ہے دوسری رہائش بھی بہن ہی اسی طرح کی ہوگی۔ جی، ایک لباس بیگم کو جو لے کے دیا ہے جوڑا دوسری کا وہی جوڑا ہوگا، یہی عدل ہے۔ پھر قیام کی مدت ایک بیوی کے پاس اگر آپ نے 3 دن رہنا ہے تو دوسری بیوی کے پاس بھی 3 دن ہی رہنا ہے، جی، تو عدل بین الازواج یہ تھا۔ جی، حضور نے فرمایا کہ علی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ 4 کی اجازت دے رہا ہے، جی، جی، اللہ 4 کی اجازت دے رہا، تو حضور کیوں روک رہے ہیں؟ اللہ اکبر، 4 حلال ہیں، جی، جی، ایک وقت میں 4 بیویاں حلال ہیں، مگر حضور منع فرما رہے ہیں۔ جی، جی، کیوں منع فرما رہے ہیں؟
اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور کا تصرف و اختیار ہے، جس کے لیے میرے آقا جو فرما دیں وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ نے اجازت دی، حضور منع فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب منع کیوں کیا تھا؟ سبحان اللہ، اس سے اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت دل میں پیدا ہوگی، آہا، زہرا پاک کا مقام سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، دوسری بیوی تب کر سکتے ہیں جب عدل کریں گے، انصاف دونوں کے درمیان، جی 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 برابری۔ جی جی، عدل و انصاف سے یہاں مراد کیا ہے؟ برابری کرنی ہے سب سے۔ برابر، جیسے ایک کا آپ نے کچن بنایا، دوسری کا بھی ایسے ہی بنانا پڑے گا۔ ایک کے گھر میں گوشت بھیجے تو دوسری کے گھر میں گوشت بھیجے گا۔ دوسرے نکاح سے اس لیے منع کیا کہ کائنات میں کون ہے جو زہرا کی برابری اللہ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، نعرہ حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے، ان کی ٹکر کی تو عورت ہے ہی۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضور کی بیٹی کا یہ مقام ہے تو ازواج کا مقام کیا ہو؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ حضور، ان سبحان کی اللہ، برابری کوئی نہیں، نہیں کر سکتی ہے۔ اب ازواج کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر حضور، سورہ الاحزاب 22واں پارہ پڑھ لیجیے۔ جہاں جہاں حضور کی ازواج کا ذکر آیا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی ازواج بیویوں کی بات ہو رہی۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم سب، کاحد من النساء، دوسری عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح تم نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم دوسری سبحان عورتوں اللہ، کی طرح تھوڑی ہو۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ، تمہیں تو نبی کریم نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس سے اللہ، زیادہ تمہاری کیا عزت و شرف ہوگا واہ واہ، کہ رحمت للعالمین نے تمہیں اپنے حرم سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ، قرآن نے حضور کی 11 ازواج مطہرات سبحان اللہ، جن کو عرش والے رب نے ایمان والوں کی مائیں قرار دی، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان ہستیوں کا کیا مقام ہوگا جن کو عرش والے رب نے ایمان والوں کی مائیں قرار دی۔ سبحان اللہ، حضور کی تو 11 ازواج ہیں، جی، جی۔ کسی ایک زوجہ کے بارے میں بھی اگر ذہن میں جی، ذرا سا میل آ گیا تو دیکھ لینا، پھر قرآن کی نص کا انکار ہو جائے گا۔ جی 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 جی، بالکل، قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ میرے محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ حضور کی ساری بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، لیکن ایک بیوی حضور کی ایسی ہے جن کے حجرے میں حضور کی خبر انور ہوئی، جن کے حجرے میں حضور کا وصال ہوا، اور جن کی گود میں حضور کا سر اقدس تھا جب حضور کا وصال ہوا۔ اس زوجہ مکرمہ کا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ باقی تمام آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ حضرات ازواج مطہرات کی فضیلت میں ہیں، لیکن ان میں حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بات نوٹ کیجیے، خاص طور پر ان کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نور اس کے اندر 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف حضور کی اس زوجہ مکرمہ سبحان اللہ، طہارت، پاکدامنی، ان کے تقدس و عصمت پر 1-2 آیتیں، 5 نہیں، 18 آیتیں سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو سیدہ زہرا پاک، ان کی برابری کون کرے؟ اس لیے منع کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اب میں واپس آتا ہوں کیونکہ یہ بات سمجھانا ضروری تھی۔ ماشاء اللہ، اب جہاں میں بات ختم کر کے رخ اس طرف آیا تھا، میں ادھر آ رہا ہوں کہ حضور کی نسل، حضور کا نسب جو ہے وہ زہرا پاک سے چلے گا۔ جی جی، تو یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی، اس کا ازالہ ذرا کر لیجیے۔ حضرت زہرا پاک دنیا سے جب پردہ فرما گئی جی،
اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور کے دنیا سے وصال کے ٹھیک 6 مہینے بعد زہرا پاک بھی وصال کر گئی۔ اب اس میں ذرا ایک نقطہ ہے کہ جب زہرا پاک کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت علی نے متعدد خواتین سے نکاح کی، متعدد شادیاں کی، دوسری بیویوں سے نکاح کی، اور ان سے بھی مولا علی پاک کی اولاد ہوئی، ان بیویوں سے بھی مولا علی کی اولاد ہوئی، لیکن دوسری بیویوں سے ہونے والی اولاد سید نہیں ہے، سید صرف وہ اولاد ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آئے گا، یہ حضور کی وہ صاحبزادی ہیں جن کو حضور نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور یہ گھرانہ بڑا مبارک ہے، حضور کا گھرانہ بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھے اس نام کی یہ ذرا برکتیں کتنی ہیں ذرا بتا دیں۔ اگر اس نام کی برکتیں سمجھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مصدر ہے فاطمہ، ماخذ ہے فاطمہ، اور فاطمہ کا مرادی معنی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ تو جو زہرا پاک کا احترام کرتا ہے، جو زہرا پاک کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو ان کا ادب، ان کی محبت، ان کی تعظیم وہ بندے کو دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ سبحان اللہ حضور، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا پھر زہرا پاک؟ سبحان اللہ، بے شک، اور زہرا کا معنی ہے جنت کی کھلی ہوئی کلی، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو حضور نے انہیں بیٹا فرمایا، نبی پاک نے ان دونوں کو، بیٹا، حسن و حسین کو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے، کئی حدیثیں ہیں، میں ان کا خلاصہ عرض کروں۔ حضور فرماتے تھے یہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ بیٹے فرمایا نا، اس لیے فرمایا کہ میری نسل، میرا نسل میری بیٹی سے چلے گا۔ تو حضرت زہرا پاک کے 2 بیٹے صاحبزادے، بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ، ان کی اولاد حسنی سید قرار پائی، اور چھوٹے شہزادے امام حسین پاک کی اولاد حسینی سید کہلائی۔ سبحان اللہ، اب دنیا میں 2 ہی سید ہیں، یا حسنی یا حسین، لیکن آپ بڑے خوش قسمت ہو جو اس مسجد میں آپ کا جو نظریہ ہے اہل سنت و جماعت، اللہ کریم نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارے غوث الاعظم جو ہیں وہ نجیب الطرفین ہیں۔ سبحان اللہ، وہ نجیب الطرفین ہیں، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے غوث پاک حسنی حسینی سید، سبحان اللہ، ہمارے داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری، آپ کا عرس آ رہا ہے، جی، تو آپ بھی حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، نجیب الطرف ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور کی نسل، حضور کا نسب جو ہے یہ تو زہرا پاک سے چلا اور حسنین کریمین سے چلا، اور حضور انہیں بیٹا فرماتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے جو تاریخی لفظ فرمائے ہیں وہ ہر حضور کے عاشق کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما، سبحان یہ اللہ، حضور نے ایسے موقع پر فرمایا کہ اس طرف حضور کی گود میں حسن مجتبیٰ تھے، ادھر حسین شہید کربلا تھے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، جو میرے حسنین سے محبت کریں تو ان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بات پیش نظر رکھیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذوات مقدسہ اتنی بلند و بالا ہے کہ حضور سجدے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور عین
سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر آ کے حسن مجتبیٰ حسین شہید کربلا بیٹھ گئے سجدے کی حالت. یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید حضور کی روح پرواز کر گئی کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ سجدے سے ساری نہیں اٹھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور حضور کی طرف دیکھا کہ حضور کہیں انتقال تو نہیں فرما گئے، لیکن فرماتے میں نے دیکھا اور میں نے کہا نہیں یہاں تو منظر کچھ اور ہے. حضور سجدے میں ہیں اور حضور کے اوپر حسن مجتبیٰ بھی ہے، حسین شہید کربلا بھی. حضور نے ان کی خاطر سجدہ لمبا کیا. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ کرام حضور کے آس پاس جمع ہو گئے، کیونکہ نماز میں یہ منظر دیکھا سب نے کہ ان کی خاطر سجدہ طویل فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو حسن اور حسین سے بہت محبت ہے، آپ کو یہ بہت پیارے لگتے ہیں؟ فرمایا ہاں حسن و حسین مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں، مجھے بڑے محبوب ہیں. اور میرے آقا نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا. یہ حدیث جب بھی سنائی جاتی ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا، یہ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا. فرمایا تم محبت کی بات کرتے ہو، تم محبت کی بات کرتے ہو، حسین و منی وانا من حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم محبت تک رکے ہوئے ہو. فرمایا سنو میرے جان نثار صحابہ، حسین و منی حسین مجھ سے ہے، وانا من حسین میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. یہ حضور نے اس موقع پر فرمایا جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث. اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد اللہ. جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. احادیث کی روشنی میں اگر واقعہ کربلا کو آپ سمجھیں تو نبی کریم علیہ السلام جس دن کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے اور مشکات شریف میں آپ دیکھ لیں باب و مناقب اہل بیت میں یہ حدیث ہے. ادھر کربلا میں امام پاک شہید ہوئے، عین اس لمحے حضرت ام سلمہ کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی. یہ ام سلمہ وہ ہیں جب حسین پاک کی شہادت کی خبر دی نبی کریم علیہ السلام نے، جبریل آئے حضور کو خبر دی کہ حسین شہید ہوں گے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت فرمائیں تو میں اس جگہ کی پٹی نہ اٹھا کے لے آؤں جہاں حسین شہید ہوں گے. حضور نے اجازت دی تو جبریل امین مقتل حسین کی خاک اٹھا کے لے آئے، کربلا کی پٹی حضور کو پیش کی کہ حضور یہ ہے خاک کربلا جہاں حسین شہید ہو. اب حضور کے غلاموں ذرا توجہ سے سننا، وہ پٹی حضور نے ام سلمہ کو دی. اللہ اللہ اللہ. وہ خاک کربلا ام سلمہ رضی اللہ ان کو دے دی بیٹی. حضور نے فرمایا، یہ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا. حضور نے فرمایا اے ام سلمہ یہ پٹی سنبھال کے رکھ لے، اذا تحولت هذه التربة دم فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل. اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے محفوظ کر کے رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن گئی سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. اب ادھر کربلا میں حسین شہید ہوئے، یہی ام سلمہ جی 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 اس وقت خواب دیکھتی ہے اور خواب میں بڑا عجیب منظر دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر بھی اور داڑھی مبارک پر بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے. علی رأسہ ولحیتہ التراب، کہ حضور کے گیس ہوئے مبارک بھی گرد آلود ہے اور داڑھی مبارک ریش مبارک بھی گرد آلود ہے. لباس اقدس پر بھی گرد و غبار ہے، تھکاوٹ کے آثار ہیں. پوچھتی ہیں مالا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہ حضور یہ کیا آپ کا حال بنا ہوا ہے؟ گرد و غبار ہے، تھکاوٹ ہے، لگتا ہے آپ بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا، فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، شہید تو
قتل حسین عارفہ، میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ اور خواب میں دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہے خون والی، تو ام سلمہ خواب میں ہی نبی پاک سے پوچھتی ہیں حضور یہ خون کیسا ہے شیشی کے اندر؟ حضور نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا۔ ادھر کربلا میں شہادت ہو گئی، ادھر ام سلمہ خواب دیکھتی، جب بیدار ہوئی تو خاک کربلا نکال کر دیکھی تو خون کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، لگتا ہے حسین شہید ہو گئے ہیں، یہ حضور نے مجھے مٹی دی تھی، جس دن یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ فرمایا یہ مٹی بتاتی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ حاضرین محترم، یہ میں نے واقع کربلا کی جو چند باتیں آپ کو بتائی ہیں میں نے حدیث شریف سے بتائی، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ حدیث شریف کی کتابوں میں جو حضور کے حوالے سے واقعات کربلا کی ہمیں حقائق ملتے ہیں، جی جی، اس سے عظمت حسین کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گھرانہ نبی پاک کا اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جی، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے کہ حضور کی ازواج کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق دیکھیں نا، یعنی پہلی والی آیتیں اور بعد والی آیتیں، اس میں حضور کی ازواج کا ذکر ہے، ازواج مطہرات۔ لہذا یہ مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک حضور کی آغوش میں تھے، اور حضور نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اے بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور کا گھرانہ جس نے کربلا میں لازوال قربانیاں دی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان ہستیوں کی ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ازواج رسول کا بھی دل و جان سے احترام کرتے ہیں، بے شک، اصحاب رسول کا بھی دل و جان سے احترام کرتے ہیں، بے شک، اور آل رسول کو بھی دل سے پیار کرتے ہیں، بے شک حضور، بے شک، الحمدللہ، اور یہ ہے صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، اگر اصحاب رسول کے بارے میں ذرا سا بھی دل میں میل آ گیا تو پھر ایمان کی فکر کرنا، اہل بیت کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی تو ایمان کی فکر کرنا۔ ازواج، یہ تین لفظ یاد کر لیں، ایک ہے ازواج رسول، ایک ہے آل رسول، اور ایک ہے اصحاب رسول۔ یہ آل رسول بڑا وسیع مضمون ہے، اس میں حضور کی اہل بیت، حضور کی اولاد، حضور کا خاندان، اس کے متعلق بریلی کے تاجدار نے فرمایا کہ حضور کے خاندان کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں دیکھ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، حضور کی ساری اولاد کے بارے میں یہی عقیدہ ہے، دیکھ نسل بچہ بچہ نور کا۔ اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے، اور یاد رکھیے محرم شریف کے دنوں میں اور آگے پیچھے صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی، رسول، آل رسول اور اصحاب رسول، اور جب اصحاب رسول کی بات آتی ہے تو یہ بات آج دل پر لکھ لینا، کوئی بات ادھر ادھر سے سنیں تو کسی بات کا اثر مت قبول کرنا، کیونکہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں، اپنے بچوں سے اور بزرگوں سے یہ کہوں گا، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ازواج رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور اہل بیت رسول کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ جب رجوع الی القرآن کریں گے تو کبھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔
بھٹکتا نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ ازواج رسول کی میں نے آپ کو آیت سنا دی، اور اہل بیت کی بھی آیت کریمہ میں نے سنا دی۔ اب اصحاب رسول کے بارے میں ایک ایسی آیت ہے، یوں تو بے شمار آیتیں ہیں قرآن مجید، مگر اس آیت کا میں نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہے، اسی پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ اتنی جامع آیت کریمہ ہے کہ پھر اس آیت کریمہ کو سمجھ لینے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کھول کھول کے صحابہ کی عزت، صحابہ کا مقام اور مرتبہ اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا۔ اس آیت کا نمبر اور آیت یاد کرنا بالکل آسان ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، جو سب سے پہلے اور سب سے آگے ایمان لائے ہیں، عرش والا رب ان سب سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ڈگری دے رہا ہے نا، سند دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ صرف راضی ہی نہیں، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ کریم نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ جنت کی ابدی نعمتوں اور بہاروں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول، چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ متصل گزرا ہے، اس لیے میں نے ذرا حضرت امام پاک کی بارگاہ میں احادیث کی روشنی میں کچھ تفصیلی گفتگو کی، تاکہ وہ غلط فہمیاں جو سیدنا امام حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہ پھیلائی جاتی ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، اور اللہ کریم ہمیں ہمیشہ نیاز مندوں میں رکھے۔ آمین آمین۔ وہی اللہ کا شکر ہے، نہ ہم اصحاب کے استاد ہیں، نہ اہل بیت کے استاد ہیں، الحمدللہ، بے شک۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا میں نے اسی لیے کہا کہ ان کی ذات کے حوالے سے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کے کلپ چڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا میرے عزیز بھائی نوجوان، اتنا خیال کر لینا کہ جن کے باتیں میں یہ چون چڑھا کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو سورہ نور کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رب ان کی شان میں 18 آیتیں قرآن میں اتارے، جی جی، تو میں کسی کی بات سن کر معاذ اللہ ذہن میں خلش لے آؤں تو اپنی قبر ہی خراب کر دی ہے۔ جی جی، اس لیے اللہ کا قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور اسی کے ساتھ قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، یہی راہ نجات ہے، یہی راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت رسول، اصحاب رسول اور آل رسول کی ہمیشہ احترام کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی